میں پوچھے سونا تساں آرام نال ستے ہو؟ کافر چارے پاسے تے کھڑے ہن تھے، فرمایا کھڑے رہن، میں کو سونے فرمایا امانتا دے کے آویں، میں کو معلوم ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکدے۔ سونے دے قول بھی ایمان محکم ہے، چادر تان کے ستے رہن، اور شیطان نجد دے بڑھڑے شخص دی صورت بنا کے بڑے سارے مسلمان آلے کپڑے پا کے او بے ایمان کافر شیطان آ گیا انہاں کافروں کو ان کے انہاں دے موڑے ہلائے آکے سے ستے پہوے کیوں کھڑے ہوئے تھا؟ آکے نے اپنا رسے نے مقصد جڑا انہاں دا غلط مقصد ہے او آکے تسا تے کھڑے ہو اپنے مقصد میں کو معلوم تھی دے کہ وہ لگے گئے انہاں کے معلوم تھی دے کیا مطلب ہے اسا تے دروازے تے کھڑے ہیں یہ اگر گزرن ہاں تا نظرن ہاں او آکے گزرے بھی ہن تے نظرے بھی نہیں۔ بھئی ایک جڑے کافر کھڑے ہیں کوئی ڈورے تھوڑے ہیں انہاں دے کان ہن، سرکار کوئی خاموش نہیں گئے، سورہ یاسین پڑھ دے ہوئے گزرے، سورہ یاسین پڑھ دے ہوئے گزرن، مگر وہ کافر سن نہیں سکے جتو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرن آل رسول تشریف فرمائیں، جتو گزرن کتنے مقامات ہیں جتھا آج بھی حضور دے گزرن دیا خوشبواں موجود ہیں، مگر سرکار گزرن انہاں دے نک بظاہر منہ تے ہن، مگر نک سونگھ نہیں سکے، کان سن نہیں سکے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جتو گزر دے ہن رستے رسے دے ہن کہ اتھو گئن خوشبواں ہوں دیا ہن، نہ نک سونگھ سکن نہ کان سن سکن نہ اکھاں دیکھ سکین۔ بھئی شاہت الوجوہ کے جڑے کنکریاں ماریاں ہن انہاں دے سر وچ جڑی ریت رسول اللہ پاتی ہے ایک قیامت تک انہاں دے سر وچوں نہیں نکل دی۔ انہاں دے کافر اوان کے موڈے علائن اوان کے تست آیا وے کسی مقصد واسطے ہو تا گئن آکھنے گے ونجنا نظرے نا اوان کے گئے بھی ہن تے نظرے بھی نہیں، میں کو معلوم تھی دے گئن انہاں میں جھاتی پاتی ہے کان تو ڈٹھنے آکھنے نہیں ہوتا ستے ہوئے چادر تنی ہوئی ہے بندہ ستا ہوئے علی نبی دے بستر تے ایویں ستا ہے جویں نبی ستا ہویا ہوئے، جبریل سرانے آلے پاسے کھڑائی، میکائیل رزق والا فرشتہ قدمہ آلے پاسے کھڑائی، دوہاں دے ہتھیں تلوار ہے، تلوار چاہ کے جبریل اور میکائیل ساری رات پہرا رہتا ہے، کیا ہے سمجھے مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتب تفاسیر اٹھا کے دے ہو، ہک سرانے آلے پاسے کھڑے، ہک قدمہ آلے پاسے، اللہ فرمائے جبریل اور میکائیل کیا ڈاڑھی سور بنائی کھڑے ہو تے کھڑے ہو تھے ہتھے تلواراں چاہ کے دشمن تو گڑے ایک ہی نہیں سکدا تے لیکن اے تے دسو اگر تساں آپس بھرا بنوے سو آج کھڑے تے زمین تے ہی وے بھرا بنوے سو آکھنے اللہ بھرا تا انسانہ دے ہوندن لیکن تیرا حکم ہو سی تے گال تے ڈاڑھی چنگی ہے بھرا بنانے سے اللہ فرمایا ولا اگر ہک بے تو قربان تھیونا پوے کون کہندو تو سر دے سی آکھنے بھرا تا بن دے سر والا تیرا حکم ہوئے تو ڈھوائے دینے اگر ساری مرضی پوچھ دیں تو بھرا بنن سوکھے سر دے بنا اوکھے فرمایا علی کو رٹھے گئے جاگے نہیں تو سامنے اچھی آنکھو سبحان اللہ اسا غلام ہے اہل بیت دے حاضرین انہی نہ آوے جس نے اس گھر دے بارے سا کچھ حق پوے کوئی مضمون کوئی ہوئے سارا مضمون ہی جو ہے اس دردی غلامی ہے حاضرین میری عرض کو سمجھو ساری رات جاگن والے ساری رات ستے رہ گئے فجر دی نماز دے ایویں سوجنا جو تھا تے چادر اٹھائی نے تے زلفیں جو چادر نکلے تہرا علی ہے انہاں کہ جتنا بھج سکدے ہو بھجو ستا نبی ہاوے جاگا علی ہی وے میں تورے کو پوچھدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچا حضرت ابو طالب چلے گئے جد تک ابو طالب جیدہ رہ گئے ہجرت نہیں تھی توری چپ تو صدقے اتنا بڑا عاشق رسول ہے جد تک ابو طالب جیدہ رہ گئے ہجرت نہیں تھی اتنی غیرت ہے حضور دی خاطر انہوں نے اشعار قصیدہ علامے جو میں پڑھن میرے اکھیں جانسو رواں ہیں کون سرز فرمایا نے پہلے میرے بچوں دے آکے میں کو قتل کرائے میرے بالاں کو قتل کرائے میرے جسم دے ٹکڑے تو گزرا ہے میری لاش تو گزر کے ول تو سے محمد مصطفیٰ تک پہنچ سکتے ہو سنو میں عرض بیٹھا کرنا لیکن رسول اللہ دے چاچا حضرت عباس سے زندہ ہن حمزہ بن عبد المطلب زندہ ہن رسول اللہ دے بھئی رشتہ دار زندہ ہن رسول اللہ دے بھئی قریبی دوست بھی زندہ ہن
رسول اللہ دے صحابہ کرام بھی زندہ ہن، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر تے کافرانے نہ پاتا تے کٹھے تھی کہ ول ٹر پے تے زندہ تا حضور دے چاچے بھی ہن، زندہ تا حضور دے بے صحابہ کرام ہی ہن، انہیں بڑے بڑے دولت مند عبد الرحمن بن عوف جیسے بھی ہن، حاضرین زندہ تا بلال جیسے بھی ہن، بے شک انہا دولت کوئی نہیں مگر ایمان تا محکم اور پختہ ہے، بڑے بڑے لوگ زندہ ہن مکہ حضور دے غلام، مگر جڑلے کافر ٹرن حضور کو گولن واسطے ایک کسی چاچے دے دروازے تے نہیں گئے، حضور دے کسی بے صحابی دے دروازے تے نہیں گئے، ابو بکر صدیق دے دروازے تے کافر ہیں، معلوم ہوندے مکہ دا کافری جاندہ ہے، اگر محمد مصطفیٰ ملے تا ابو بکر دے کول مل سن۔ گال نہ پہنچے تو وال تواری مرضی ہے جی۔ میں عرض کیتے زندہ تا بہت سارے لوگ ہن شان والے، مگر کافر جان دے ہن۔ اگر تیرے واسچ ہوئے تو چنگا دوست بنے نے، تیرے واسچ ہوئے تا چنگا دوست بنے نے، حاضرین سونے محمد مصطفیٰ دے تا واسچ ہے تا حضور کیا چنگا نہ بنایا ہو سی دوست۔ گھاٹ ود الوامن نال کچھ نہیں تھیندا، میں تے کو درخواست بیٹھا کرنا واللہ، اگر تے کو کہیں اے وہم پاتے جو اسا آل کو نہیں منے نے تو ولا تو سا کو سن گن پڑھ گیا، اسا غلام ہے آل دے، اگر تیرے ذہن چ ایک خیال ہے کہ انہاں وفا نہیں کی تھی، میں تے کو آہدہ تو ولا واللہ، رسول اللہ جے کو چنن غلط بندے کو نہیں چن دے۔ توجہ ہے میری طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتخاب ذاتی نہیں، مالک دا انتخاب ہے۔ دھیاں جوان ہن، بیٹیاں جوان ہن، بڑھڑا باپ ہے نابینا، مگر فرقت برداشت نہیں یا نال چل پہ غارج ون بیٹھے کافر رڑدے رڑدے دارتے آکھڑا، اسما بنت ابی بکر وڈی شہزادی آپ دی، انہوں نے ڈٹھا ابو جہل دیتے ور بدلے ہوئے، عمر ابن حشام گستاخ بدماش آکسی بنت صدیق بنت ابی بکر کتھا ہے تیرا ابو؟ ابو بکر کتھا ہے؟ آکھنے سونے رسول پاک دے نالے، وہاں کہ تو رسول پاک کتھا ہے؟ فرمایا ابو بکر دے نالے۔ اگر میرے دشمنہ کن برداشت تھی سکے تو نبی دا پتہ آجی ہی میں ہی وے۔ وہاں کہ تو کو پتہ ہے؟ اسما کو پوچھنے پتہ ہے تو کو کتھا ہے؟ وہاں کہ جیا پتہ ہے۔ آکھنے والدس کتھا ہے؟ وہاں کہ سونے نبی دا پتہ نبی دے دشمن کو نہیں دسا جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بدماش نے ہاتھ چاہتے ظلم دا، اگھا بیان کرنا ضروری نہیں ہوگا، تو سا سمجھی بیٹھے اتر تک گال لگے پہنچی ہوئی ہے۔ حاضرین او جیدہ ظالم ہے جو ہے، میں کہ نبی دی عاشق دی بیٹی صرف اتنی گزارش ہے، اسلام تا اکھا ہے کہ تسا اگر دل چ ایمان ہوئے تے زبان تے کوئی گال بھائی کر دیو تو کوئی اجازت ہے، جب تمہارے دل سچے اس کافر کو بچن واسطے تسا عورت ہی وے خاتون ہی وے تو زیادہ حق ہے کہ تسا بھائی گال کر سکتے آوے، اجازت ہے شریعت ہی، اس گھر شریعت سب تو پہلے سمجھی گئی ہے رسول اللہ دے گھر تو بعد، تو لہذا تو کو زیادہ پتہ ہے تسا گال کر سکتے آوے۔ انہاں فرمایا مسئلے دا پتہ ہے، لیکن آج اگر میں جھوٹ بول لے وہاں جن اجازت شریعت رہتی ہے، کل میرے بابا صدیق دے لباس تے داغ آوے ہاں برداشت نہیں تھی رہا ہے مسئلہ۔ میں زیادہ عرض نہیں کرنا، غار دا تھوڑا جا حال سن گنو گال مکا دینے، غار دا حال سن گنو۔ غار اچ پہنچن ککر نما جھاڑی عرب اچ ہن بھی عام ام غیلان، اتنا بھی سجے کھبے کھڑا ہو سکنو، ککر نما جھاڑی اون دا لڑ ترٹ کے تے بلندی تے گیا پیا ہے، تے او سکے لڑ تے ایک کبوتری آ کے آلنا بنائے، دو انڈے دیتس بیٹھے گئے، دو انڈے دے کے کبوتری بیٹھی ہے، مکڑی جڑی حلال ہوندی ہے اون ان کے جالا بنائے، مکڑی نے اپنا گھر بنائے جالا نما تے ان کبوتری نے انڈے دیتن،
سکی شاخ غیلان دی اے توڑا پئی پیرو آٹھی سراغ رسان عالم بندے نال ہن ابو جہل دے علم ایشو کچھ کر سکتے در تک ہی نہ سکتے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے توڑتا آکھڑن بدماش ہے ابالا ہے گچھ پیوند ہے جلے رٹھس بندیاں کو تے چاڑی آکے سی ای چوٹی تسا کو چڑھاونا آوے تے چڑھ چڑھ مر گئے اگر اتھا ہوندے اے شاخ نہ ہوندی اتھا ہوندے کبوتری نہ ہوندی اتھا ہوندے اجالا نہ ہوندا اپنے بندے نال کبڑی نہ کھڑائی تو سسا کو برباد کیتے بھئی چوٹی تے چڑھن جو گئی کوئی نہیں اتنے دیر اچ ونجن والے لگے گئے ہو سکو اتھا گھرنا ہے جتا تھک گئے میں کہ اللہ اے کیوں تھک گئے یہ تو چاہتی بھی کہیں کو نہیں بدا جاگ دے بیٹھ یہ تو آج کوئی وزن شزنی کوئی نہ ہاس تے اے اتھا آج کھڑے تے ایکو کیا ہم مسئلہ ہے انہاں کہ اے شک نال چڑھے او شوق نال چڑھے آج میرا دل آدھے اپنی تقریر تے میں آپ ہی سبحان اللہ آکھی رکھا لیا اللہ تو کو رنگ لاوے جی اے شک نال چڑھے او شوق نال چڑھے ویندے ڈوہیں لاہور ہیں کوئی شک نال گیا کھڑا ہوں دے کوئی شوق نال اے انہاں کو سلام ہوئے جڑے فجر دی نماز داتا صاحب بن پڑ دے میں کچھ لمبی حویلی چ ویندن سبحان اللہ چلو جی گال ایسی سارے کو دعوت اسلام دا ہے مگر کامیاب تاں تھی سی جو مہر علی دی لگی ہوئی ہو سی تھا جی میں عرض بیٹھا کرنا عزیزان من سبحان اللہ توڑ کافر اے کھڑے ہن مگر اللہ میں کہ مالک ساری رات در تے کھڑے رہ گئے ملاقات نہیں تھی ہن ول چل کے ولا در تے آئے کھڑن ولائی ملاقات نہیں بھی تھی ونڈی تھی فرمایا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے وہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کے نصیب کہاں ان کا دیدار ارے بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے کافر بھئی حاضرین گستاخ قیامت تک کی در تے کھڑا رہے دیدار نہیں تھی سکتا عاشق کوٹ مٹھا نج بیٹھا ہوئے آدھا بیٹھا ہوندے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے کھڑے رامن دروازے حاضرین کوئی عقل نہیں آئی بھی ایک اندھاری چاہ کے اتنی بلندی تے لڑ کو بھوکائے توارے چپ تو صدقے بھئی تلے غیلان دا لڑ اگر کتے رستے علی پہاڑ دی منزل تو بھی اڈا ہوئے تو اتنا اندھار چاہ کے یہ لڑ کوئی تھان بھوکے سی ایک اے بھی عقل نہیں آئی بھی اگست دا مہینے گرمی ہوندی ہے اور ککر دے پلے کوئی چھاں ہوندی کوئی نہیں تے غیلان دی سکی شاخ دوتے ایک پرندے سیانے عقل رکھ دن ایک سکی شاخ تے آلنا بڑے سن اگست دے مہینے فرمائی کو آجا کل نہیں آمنی اور کبوتری مکے دی گرمی اگست کتھا انڈے لہن دیئے مارچ اپریلی تو تھا انڈے لہن دن اگست دی سخت گرمی کبوتری انڈے نہیں لہن دیا اللہ فرمایا آج ہی کو کوئی عقل نہ آسی کہ بے موسم انڈے کیوں شاخی تھا کیوں وہی پہ یہ ایک واج کوئی عقل نہ آسی ولائے کبوتری یہ تو کبوتری جو جہاں بہادر پرندہ ہے بلی کو دیکھ کے آپ اکھی نوٹ باندھے اے شور پاتی کھڑے بندیاں نہ لڑائی گھتی کھڑے والی کبوتری نہیں اڈی اندھے پائے سباتی جنبش نہیں آئی ان پرنگ کو پرواز دی طاقت نہیں بخشی کافر دی آنکھ کی چاک پا کے بیٹھی رہ گئی ہے وہ آدھا کھڑا رہ گئے کبوتری بیٹھی ہے انڈے رتی بیٹھی ہے تے اے اتھا جالا بھنی بیٹھی ہے مکڑی تے لڑ اتھا پیتی ہے تو گزرے نہ کوئی لڑ ہٹاوے ہا نہ جالا راوے ہا نہ کبوتری راوے ہا اے شور پاتی کھڑا رہ گئے وہ نہیں اڈی اللہ فرمائے ذات دی کبوتری ہاوے تے میرے محبوب دا در مل گی دے محکم عزت و ناموس مصطفیٰ واسطے تے اپنے پیران کو ثابت قدم رکھے تیرے پائے سبادی جنبش نہیں آئی کوئی کمباٹ کوئی لرزش نہیں آئی تو اطمینان نال بیٹھی رہ گئی ہے قیامت تک حاجی زائرین معتمرین اپنے پیسے لا کے اتھا زیارت کرنا سن اور پھر اپنی جیبوں پیسے خرچ کر کے تیری نسل کو دانا پیسن تیری نسل کو دانا پا کے خود کو ثواب دا حقدار سمجھ سن تیری نسل مفتج کعبے دا طواف کرے سی تے میرے محبوب نال وفا کی تیے قیامت تک تیری نسل دی حفاظت نہ کرا میں کوئی محمد مصطفیٰ دا رب نہ آکھے میں آکھے کبوتری وفا کرے تا قیامت تک محفوظ ہو ونجے اون ابو بکر دی کیا شان ہو سی جن دی جھولی تے سرکار نے اپنی ظلفاں کھول لیتیاں ہو سن
سبحان اللہ جی. غار دا اگلا منظر سن گے نو گال مکینے جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہن نانگ آئے انہیں کھری تے 100 تو زیادہ ڈنگ مارے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے جی. اور اسماء رجال دی کتب وچ آپ دا طویل تذکرہ موجود ہے. آپ نے اتھا قول مبارک آپ دا کہ اکثر من میئتی حریشن 100 تو زیادہ مرتبہ نانگ نے اجدہا نے ڈنگ مارا ہے ابو بکر صدیق دی ایڑی تے کھری نہیں ہلی. زبان چپ رہی ہے, اکھاں چپ نہیں رہ سکیاں, تے پتہ نہیں کتھا ہنجو پہنچن ابو بکر دیا جتھا میرا خیال ہی نہیں پہنچ سکتا. میں کیا بیٹھا آتا سے سرکار نے قدم ہٹاون دا حکم دیتا ہے پر وہ نانگ ہے او کو سکھ کھاندی ہے او عرصے دا بیٹھا ہے آج تو نہیں. ان دا قصہ طویل ہے, ان دا درد لمبا ہے. او اتھا جاہ ملی بیٹھا ہے او کو کہیں دسایا ہے اتھا آسن او اتھا پیا ہے تھیا کئی مر گئے کئی مر ویسن. سجنہ دا معاملہ ہی اتنا اچھا ہے نہ لکھوایا کر حضور دی غلامی. سونے نے ابو بکر صدیق کو شفا بخشی, وہ خزانہ ہی عظیم ہے جے کو بخشن. اور پھر سونے فرمایا ابو بکر کیا گال ہے؟ عرض کیتے سونا دشمن نیڑے ہے. فرمایا نیڑے کنو آسن؟ تفسیر کمی تفسیر حسن عسکری سر مہربانہ دی معروف تفسیر ہے. اپنا طریقہ نہیں کہ گالم گلوچ نال کسی کو یاد کیتا بنے, حوالہ بھی مثبت دیون دی کوشش ہو رہی ہے. تفسیر حسن عسکری تفسیر کمی دنان المشہور ہے. اس دی ثانی اسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ. اس لفظ سکینتہ دے ضمن وچ مفسر نے لکھا ہے کہ سونے فرمایا ابو بکر کیا گال ہے؟ عرض کیتے سرکار دشمن نیڑے ہے. فرمایا کتنا نیڑے ہے؟ سونا اگر انہاں تلے ڈٹھے چاسا نظر آوے سو نبی دے دشمن دی خامی تلے نہیں دیکھ سکتا. فرمایا تلے دیکھ سن تاسا نظر آوے سو. ہن دروازے غار دے ڈو ہن. آپ نے فرمایا وہ کنو آسن اگر آ گیا تھا یہ الوین دے بیٹھے نہیں سن سکتے جاگ دے بیٹھے توڑتا ہے کھڑا جنہ غار ڈٹھی ہے انہوں دے ذہن چ نقشہ آ چکا ہے. سونے فرمایا کنو آسن؟ آنکھیں نے سونا این دروازے کے ناس جلے آنکھیں نے انو آسن. سونے فرمایا تسا انتے دیکھو, بے دروازے دے بارے حکم فرمایا نے تسا انتے دیکھو. انہوں نے سونے بھی این پاس ڈٹھے چونکہ نانگ آ چکا ہے پہلے تو سر جھولی چاہی ہن رو برو بیٹھے ہیں. ہن لفظ رو برو ہائے ہائے رو برو بیٹھے ہیں تے آکھے نے انو سونے فرمایا تسا انتے دیکھو. انہیں این پاس ڈٹھے سونے فرمایا ابو بکر کچھ نظر ہے؟ تفسیر کمی والا لکھنا ہے. میں اگلی گل اپنی بھی کرنی ہے پہلے انہوں نے کر کے نہ آدم سونا میں این پاسے ڈٹھا میں کو نہیں نظر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے ہاتھ اٹھائے تے حضور نے ابو بکر صدیق دے اکھاں تے رکھے, اکھاں تے ہاتھ رکھن والا سونے ہاتھ ہٹائے. فرمایا نے ابو بکر کچھ نظر ہے؟ آدم جی حضور میرے سامنے حبشہ ہے, حبشہ دا ساحل نظر دا پہ سمندر دا اور کشتی تے صحابہ کرام تشریف فرمائے. دو جی ہجرہ جڑی حبشہ کی طرف تھئی او لوگ کشتی وچ بیٹھے فلان ال فلاں بیٹھے فلان ال فلاں بیٹھے فلان ال فلاں بیٹھے. میں اتھوں بہ کے دیدا بیٹھا کہ فلاں بندہ کشتی وچ بیٹھے اور اجن ایک کنارے تے لگے نہیں بس لگن والے پر وہ ساحل نظر دا پے اور ہوئے کشتی ہے. سونے فرمایا اگر دشمن دا قدم غار وچ آیا سدا اگلا قدم حبشہ دے ساحل تے ہو سی. ہائے ہائے غلام دے آنکھیں تے ہاتھ پھیرن تے مکے دی غار وچ ملا کے حبشہ دکھا سکدن, مدینے وچ رہ کے تے سارے اوتے لجے آلے تیسا کو بے سہکا سمجھا ہوئے تے کوئی شاید ہی سمجھ نہیں آئی آج تک. میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ. اللہ تو کو آباد رکھے جی. اپنی گال میں بالکل مختصر کرنی ہے.
اور میرا مسئلہ یہ نہیں کہ ہوں کیا گال تھی وے تے کیا نہ تھی وے، اپنی گال صرف اتنی ہے، یہ سارے مہربانہ نے لکھا ہے کہ یہ ہے سکون اللہ دی طرف جڑا حبشہ دا ساحل نظر ہے۔ بے حاضرین اے بالکل اس حد تک کہ ٹھیک ہے حبشہ دے ساحل دا نظر نہ، مگر فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ دی اصل تفسیر جو میں بحثیت طالب علم دی سمجھیے، مفتی صاحب میری گال کو بہت پسند کرے سن، قبلہ شاہ صاحب دیتا مقامی الگ ہے، اور اے علم و ادب دا بادشاہ بیٹھا ہے، سارے گالی سن دے ہن چونکہ آل دی شان ہے نات خان دی نات سن دن، باقی اے خود جانن والے بینا بندن صاحب مطالعہ ہن اور صاحب علم ہن، اور رنگے ہوئے لوگوں دے سامنے صرف فیض گرنا ہونا ہے، تو میں لہٰذا بڑی عاجزی نال جملہ بیٹھا آدھا، جیڑا مقام شہید کو بوقت شہادت سکون ملدا ہے، وہ سکون ابو بکر کو سرکار نے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے غار عطا کیتا ہے۔ تو ساکسو ان دلیل کیا، ان دلیل اگلے لفظ یا پچھلے لفظ ان اللہ معنا، سونے فرمائے اللہ سارے نالے ولا اکھاں تے ہاتھ چا رکھے نے، ہائے ہائے، فرمایا نے انہاں اکھا نال، فرمایا سونے نے تھا ہاتھ چا رکھا ہے، اللہ نے سکون نازل فرمایا، پہلے فرمایا نے اللہ سارے نالے ولا ہاتھ رکھ کے آکھن دیکھاں ابو بکر، ہائے ہائے، سبحان اللہ، اے بڑے لوگ ان اتھم کوئی دھاگے فیتے نہیں چویندے، میں تو صرف اتنا اکثر میرے مرشد مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کن، کسی نے پوچھا کہ تسا خدا کو رٹھا ہے، فرمایا میں تو سر تو، میں سر رکھتا نہ سجدے اس ویلے تک سجدے تو سر نہیں چاہنا جب تک وہ دیکھنا گنا، اچھی آنکھوں جو سبحان اللہ، اے اللہ تو گواہ ہو ون، اے اللہ تو گواہ ہو ون، اے اللہ تو گواہ ہو ون، اساں تیری رضا دی خاطر جمعت ہے، تیری رضا دی خاطر تیرے محبوب بندیاں دا ذکر سنن سناون دی سعادت حاصل کیتی سے، اگر ساری نیتی سارے عمل ساری گفتار کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اسا بندے ہیں وہ کمی رہ دی ہے، لیکن اسا تیرے کولو معافی چاہنے ہیں، سکو حشر جڑی بغیر حساب دے بخشے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔